کیوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن مجید ہو یا کوئی سی بھی تعلیم ہو، جب تک آپ ایک تو ان کتابوں کا ادب نہیں کریں گے تب تک کتابوں کا جو فیض ہے وہ کما حقہ حاصل نہیں ہوگا، اور جب کتابوں کا فیض کما حقہ حاصل نہیں ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس تعلیم میں آپ کمزور رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے یہ ہیں کہ اچھی طرح سے آپ کو پڑھنا آئے تو بیٹا سب سے پہلی بات تو یہ کہ ادب کرنا ہوگا کتابوں کا، چاہے قرآن مجید ہو یا کوئی سی بھی کتاب ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ والدین کی فرما برداری بڑی ضروری۔ اگر کسی بھی طرح سے آپ اپنی امی یا اپنے ابو کا کہنا نہیں مانیں گے اور ان کی نافرمانی کریں گے تو پھر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کو کوئی بھی بڑی کامیابی نہیں مل سکتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو بیٹا ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر بڑا بننا چاہتے ہو نا، اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو کبھی بھی امی ابو کی دل آزاری مت کرنا۔ وہ جس کام کے لیے کہیں اس کاموں کو کرو، ہمیشہ کہیں کو بھیج رہے ہیں فوراً چلے جاؤ، کسی کام کے لیے کہہ رہے ہیں فوراً کرو، اور کبھی بھی کوئی ایسی کوئی بات مت کرو کہ جس سے امی ابو کی بدنامی ہو۔ مثال کے طور پہ آپ باہر کھیل رہے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں، کسی کو آپ نے گالی بک دی، برے الفاظ کہے، برے شبد کہے کسی کو، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو تو برا جانا ہی جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جانا جائے گا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، تو آپ کی امی کی بھی بدنامی، ابو کی بھی، خاندان والوں کی بھی۔ تو بیٹا آپ اپنے خاندان والوں کا نام روشن کرو گے یا بدنام کرو گے؟ نام روشن کرو گے نہیں؟ تو بیٹا نام روشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ ادب کے دائرے میں رہو، صحیح نہیں؟ اب آپ کے امی ابو نے یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا تو بیٹا پڑھائی محنت سے کرو۔ جب تک محنت سے سبق یاد نہیں کرو گے تب تک محنت سے نہ تو اچھا سنا سکتے ہو آپ اور نہ ہی اچھی پڑھ سکتے ہو آپ۔ اس لیے اچھا سنانے، اچھا پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ محنت سے یاد کرو۔ یہاں تو یاد کریں، لیکن گھر پہ جانے کے بعد کم سے کم بیٹا کم سے کم آدھا گھنٹہ اپنی پڑھائی کو دو، ایک کتاب کو کم سے کم آدھا گھنٹہ دو۔ اسی طرح اسکول کی جو کتابیں ہیں، ہر کتاب کو کم سے کم آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ تو دینا ہی چاہیے، لیکن یہ تعلیم قرآن اس کے لیے بھی کم سے کم آدھا گھنٹہ ضرور نکالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، یسألونک، کون سا حرف کھینچیں گے اس میں؟ لام۔ ہاں، کیونکہ اس پر واو مدہ لگا ہوا ہے، واو مدہ لگا ہوا ہے، صحیح نا؟ یسألونک یسألونک عن الساعۃ، عن الساعۃ، عین ادا کرو دونوں جگہ، عن الساعۃ، ایان ایان مرساها، مرساها، مرساها میں کون سا حرف کھینچے گا؟ سین ہا، سین اور ہاں۔ سین کیوں کھینچ رہے ہیں؟ کیونکہ اس پر کھڑا زبر ہے، اور ہا کیوں کھینچ رہا ہے؟ کیونکہ اس کے آگے الف لگا ہوا۔ یسألونک یسألونک عن الساعۃ عن الساعۃ، ایان ایان مرساها، مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أيان مرساها، أيان مرساها، مرساها، فيما، فيما، اس میں کون سا حرف کھینچے گا؟ فا، فا، کیوں؟ یا ساکن ہے، یا ساکن ہے،
اس کو یا مدہ بھی کہتے ہیں فیما فیما انت انت من ذکراها من ذکراها 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 صحیح ہے کون سا حرف کھینچے گا راہا وا اور ہا الی ربک الی ربک کون سا حرف کھینچے گا لا کیوں کھڑا دبر الی ربک الی ربک بیٹا را پر کریں گے منہ بھر کے پڑھیں گے اس کو صحیح نہیں الی ربک الی ربک منتہاها کون کون سا حرف کھینچیں گے ہا اور ہا انما انت انت اب یہاں پہ میم کھینچیں گے جی ہاں لیکن یہاں پہ مد بھی ہے اوپر لگا ہوا بیٹا اب اس کو تھوڑا زیادہ کر کے کھینچنا دیکھو سنو انما انت انما انت انما انت انما انت منذر منذر زال ادا کریں گے منذر 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 من یخشاها من يخشاها من یخشاها من يخشاها ہجے کرو یخشاها کے عزیر یا خا زبر یخ شین کا زبر چا یخشا ہا الف زبر حا یخشاها اگایت یخش كأنهم كأنهم يوم يوم يرونها يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا إلا لم يلبثوا لم يلبثوا إلا إلا اچھا لم يلبثوا میں سا کھینچیں گے ہاں دیکھو اس کو کتنا کھینچیں گے ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں لم يلبثوا إلا لم يلبثوا إلا عشية عشية شین ادا کرو عشية أو ضحاها أو ضحاها أو ضحاها أو ضحاها صدق الله العظيم صدق الله